عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے. اس آیت کے اندر پہلا حصہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے حوالے سے آپ حضرات سے جو باتیں عرض کی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا فرمایا، اور اللہ کی رسی قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے منشا اور مفہوم کو سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، تو چنانچہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے یہیں سے اپنے معنی اور اپنی مرضی کا مفہوم نکالا کہ ہم جی اہل قرآن ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. جو صرف قرآن مجید میں لکھا ہے بس وہی سچ ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ سب غلط ہے. تو چنانچہ ایسے لوگ منکر حدیث بن کر ایک نیا فرقہ گھڑ لیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے. یہ منکر فقہ بن جاتے ہیں جو آج کل غیر مقلدین ہیں. تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا عمل کیا. اسی طریقے سے قرآن مجید سے اپنی مرضی اور اپنے منشا کا مطلب نکال کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے جواب دیا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، ان میں سے 71 فرقے جو تھے جہنمی اور ایک فرقہ ناجیہ تھا. میری امت میں اس سے بڑھ کر 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، باقی سب ناجیہ کا مطلب نجات پانے والے، باقی سب گمراہ ہوں گے. تفسیر قرطبی والے نے 72 فرقوں کے نام لکھے ہیں. جہمیہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، اس طرح اور کافی سارے 72 فرقوں کے نام لکھے ہیں کہ جن کے بارے میں روافض ہیں. ہر قسم کا شیعہ اس میں شامل نہیں ہوتا. روافض شیعوں کو کہتے ہیں، لیکن ہر قسم کا شیعہ اس میں شامل نہیں ہوتا. خوارج ہیں، اس قسم کے جو فرقے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 فرقوں کی پہچان لکھی ہے. بھی اس میں اس طرح اشکالات ہوں گے، اس طرح کر کے لڑائیاں ہوں گی، اس طرح معاملات ہوں گے. چنانچہ آج کل یہ جو بریلوی ہے اور اس طرح اہل حدیث ہیں، ہم ان کو جہنمی نہیں کہتے کہ یہ جہنمی ہے. ہم ایسا نہیں، ہم ان کو جہنمی کہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو کافر کہیں. جن کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، اسلام میں شامل ہی نہیں ہے. جیسے یہ موجودہ قادیانی وغیرہ اس قسم کی باتیں. تو وَلَا تَفَرَّقُوا کے اندر یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو اس قسم کے فرقے ہیں تو ان کو قرآن کے اعتبار سے فرقہ نہیں گنا جائے گا، تفرقہ گنا جائے گا کہ آپس میں اختلافات ہیں اور آپس کے اختلافات آگے کی حرکتوں کی وجہ سے غلط ہو گئے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اختلاف اپنی جگہ پر محمود ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. لیکن آپس میں محبت ایسی تھی کہ جب امام ابو حنیفہ کا نام آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے. امام شافعی کے استاد جب امام ابو حنیفہ کا نام آتا تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے اس کی تعظیم میں. اور مسائل میں ان سے اختلاف تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بہت سارے تھے، اللہ اکبر اور ہاتھ نیچے باندھ دیے، پھر رکوع کیا، قبر پر نماز پڑھی. کہا کہ آپ نے اپنا مسلک چھوڑ دیا، حالانکہ آپ نے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے کہ رفع الیدین کرنا افضل ہے، بس یہ اختلاف ہے.
یہ آج کل جو فرض اور واجب بنا کے ہمارے بہت سے لوگوں کو نماز میں اشکال ڈال دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں، دیکھو بخاری میں لکھا ہو. ان کو فارمیسی کی کتاب دکھا کے اپنے ڈاکٹر سے اشکال میں ڈالو کہ تمہارے ڈاکٹر نے صحیح دوائی نہیں دی. وہاں پر کیوں نہیں دکھاتے؟ یہاں پر ایمان کا مسئلہ ہے، اتنا سمجھا ہوا ہے، آسان. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو چیزیں سب سے زیادہ مشکل ترین ہیں اور دو چیزوں میں ہی لوگ سب سے زیادہ جری ہیں. ایک چیز پہ کرو تو ایمان جاتا ہے، دوسری چیز پہ کرو تو جان جاتی ہے. کہ ایمان کے حوالے سے ہر آدمی مفتی ہوتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، جی ایسے کر لو، جی ایسے کر لو. آلو بیچنے والے سے بھی مسئلہ پوچھیں گے کیونکہ اس کی داڑھی ہے، کیونکہ اس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے. ہر ایک سے مسئلہ پوچھنا نہ، ہر آدمی مفتی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں. ایک لوگ اس پہ جری ہیں، جری نہیں ہونا چاہیے. بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے کہ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں مکمل تسلی نہ ہو نہیں بتانا چاہیے. آج کل موجودہ زمانے کے اندر تو مفتیان کرام سے ہی پوچھنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے جان، کہ جان کے بارے میں ہر آدمی مشورہ دے، فلاں دوائی کھا لو، فلاں چیز کھا لو، فلاں جو ٹوٹکا ہے میں نے کیا بڑا فائدہ ہو. ہر آدمی دوسرے کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے. تو جب تک کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو دوسرے کو دوائی بتا دینا جائز بھی نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا گناہ ہوتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے. برحال تو یہ ہمارے ہاں ایسا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی مسئلے اپنے طور پہ بتاتا ہے. جی میں نے تو ایسے پڑھا، جی میری تو سمجھ میں نہیں آئی. بھائی جن کا کام ہے انہی کو سونپیں کہ جو دین ہے، دین کے حوالے سے خود اپنے اشکالات پیش کر کے دوسروں کو پریشان کر دینا، یہ ایسے ہی پریشان کر دیا جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اختلاف تھا کہ صرف افضل اور غیر افضل. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رفع الیدین کے بغیر افضل ہے، امام شافعی فرماتے تھے رفع الیدین کے ساتھ افضل ہے. بس یہ اختلاف تھا. تو آپ نے ان کی قبر پہ جا کے اپنے افضل کو چھوڑ کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. فرمایا کہ مجھے صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ ان کے ادب میں اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں جیسے یہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک دوسرے کا اس قدر ادب اور احترام تھا. آج کل تو نام لے لو تو نام لیتی 4-5 گالیاں ملتی ہیں اور مشرک ہے اور کافر ہیں، ان سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ عیسائی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. قادیانی کے ساتھ خدا نخواستہ ہاتھ ملا لیا اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. تو یہ دوسرے ایسے ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اور اگر یہ مسجد میں آ گئے تو مسجد دھونی پڑے گی. کئی دفعہ ایسے ہو تبلیغی جماعت مسجد میں گئی، ہو مسجد پلید ہو گئی ہے، اب جی اس کو دھو. تبلیغی جماعت والوں کو نکالا اور پھر مسجد کو دھویا. کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی کافر بھی مسجد میں آتا ہے تو مسجد نجس نہیں ہوتی. تو یہ مسلمانوں کی ایسی نفرتیں بنا دی کہ کفر وغیرہ نہیں ہے. آگے فروعی مسائل کے اندر اختلافات ہیں، کچھ بنیادی مسائل میں اختلافات ہیں جس کی وجہ سے کفر ہو جاتا ہے. لیکن ہم کسی آدمی کو کافر نہیں کہہ سکتے صرف ایک مسئلے کی بنا پر. صرف اس نے فلاں رنگ کی پگڑی پہنی ہے لہٰذا وہ آدمی کافر ہے، بھی ہم اس سے نہیں کہہ سکتے. تو اس چیز کو سمجھ لیا جائے. آج کل جو ہمارے ہاں تفرقے بازی نکلی ہوئی ہے اس قسم کی چیزیں، یہ محض اختلافات ہیں کہ جس کی بنا پر تھوڑے سے معاملات مختلف ہیں. ورنہ آپس میں نفرتیں کرنا دو چیزیں، اختلاف اور خلاف. اختلاف امت میں محمود ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، پسندیدہ ہے. اور خلاف کا مطلب ہے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا، ایک دوسرے سے نفرتوں کے علاوہ. تو یہ اسلام میں نہیں ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یہاں پر تیسری چیز ہے، ایک تو اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی کہ ایک چیز پہ عمل کرو. دوسرا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے بازی مت کرو آپس کے اندر، ایک دوسرے سے اگر تم اکٹھا ہو جانا نفرتیں یہ نہ کرو. تیسری چیز وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ہیں. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وہ صحابہ جو آپس میں، یاد ہوگا حضرات کو، شماس بن قیس نے آپس میں لڑایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر کیا دشمنی تھی کہ اللہ ایک نقشہ کھینچ لیں، جیسے آج کل کا نقشہ ہے
کہ آج ساری دنیا امریکہ اور روس ہوئے بڑی بڑی طاقتیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کے پاس ایٹم بم ہے کہ جو پلک جھپکتے ہوئے دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. اور یہ اس وقت بھی ایسی ہی حالت تھی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ کہ تم آگ کی خندق کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. آگ کی خندق کے کنارے آج ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی وہ کھڑے ہوئے تھے. ایسی شکل نہیں جیسے آگ، ایک کھڈے میں آگ لگی اور بندہ اس کے کنارے کھڑا ہوا. یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے. باقی جیسے آج کی شکل ہے ایسے ہی اس زمانے کے اندر شکل یہ تھی کہ کفر اور ضلالت کی انتہا تھی. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے ان میں نکالا. اوس اور خزرج کی جو لڑائی تھی 120 برس تک صرف اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا. صرف اس بات پہ 120 برس لڑائی ہوئی. پھر اس پہ قتل ہوا، پھر اس نے قتل کیا، پھر اس نے قتل کرتے کرتے پورے قبیلوں کے قبیلے اور لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا صرف اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر. تو یہ جہالت کی وجہ سے تھا. تو اسلام نے آ کے یہ لڑائیاں ختم کروائیں، اسلام نے آ کے یہ مقاطعہ ختم کروایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وہ تفصیلات ہیں. بس اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں اسی طریقے سے تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا لو، تمہیں اپنی اوقات معلوم ہو جائے، اپنی اکڑ میں آ گئے دوسروں سے لڑائی اور جھگڑے اس قسم کے معاملات کرنے سے باز رہو. اللہ سمجھ نہیں